بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بہشت۔ ہمیشہ ہمارے معاشرے میں یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس بہشت میں تھے وہ بہشت کون سی تھی اور وہ کہاں پر تھی؟ اس سوال کا جواب جانیے اس ویڈیو میں۔ بہشت خلقت کی ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا محل سکونت ہے۔ قرآن کی 3 صورتوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو اس بہشت میں بہت ساری نعمتوں سے منعم ہونے کے ساتھ ساتھ 2 چیزوں سے ممانعت کی گئی تھی۔ وہ شجر ممنوعہ کے نزدیک نہ جائیں اور اس کا پھل نہ کھائیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حوا شیطان کے وسوسے میں آ کر شجر ممنوعہ کے قریب گئے اور اس کا پھل کھایا، جس کے نتیجے میں انہیں بہشت سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بہشت کے بارے میں 3 نظریے پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ زمین پر ایک باغ ہے، دوسرا نظریہ آسمانوں میں برزخی بہشت ہے، تیسرا نظریہ وہی بہشت موعود ہے جس کا خداوند عالم نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ بہشت آدم کی کیفیت۔ جس بہشت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو ابتدائے خلقت میں رکھا گیا تھا، اس کے بارے میں 3 نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ زمین پر ایک باغ۔ بعض اس بات کے معتقد ہیں کہ جس بہشت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو رکھا گیا تھا وہ زمین پر ایک سرسبز اور شاداب باغ تھا۔ اس بہشت کے زمینی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بہشت موعود میں شیطان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اس بنا پر وہاں پر شیطانی وسوسے کا امکان نہیں، جس سے انسان سے غلطی کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان بہشت موعود میں داخل ہو جاتا ہے تو وہاں پر ہمیشہ کے لیے رہے گا، وہاں سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ایک تو شیطان کے وسوسے میں آئے اور دوسری بات ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ بعض احادیث میں بھی بہشت آدم کا بہشت آخرتی نہ ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بہشت موعود۔ بعض احادیث کے مطابق بہشت آدم وہی بہشت اخروی تھی۔ کچھ لوگ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کے پہلے خطبے سے استناد کرتے ہوئے کہتے ہیں، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے حضرت آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا اسے دوبارہ بہشت میں لوٹا دیا جائے گا۔ اس عبارت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت میں دوبارہ لوٹا دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پر پہلے موجود تھے، اور دوسری طرف سے سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام آئندہ جس بہشت میں جائیں گے وہ آخرتی بہشت ہے، بہشت برزخی۔ اس سلسلے میں موجود تیسرا نظریہ یہ ہے کہ بہشت آدم نہ بہشت موعود تھی اور نہ زمین پر کوئی باغ، بلکہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان برزخی بہشت تھی۔ اس بہشت میں بہشت آخرتی کی بعض خصوصیات جیسے دائمی شادابی، بھوک اور پیاس کی تکلیف کا نہ ہونا، گرمی اور سردی کا نہ ہونا وغیرہ، اسی طرح بعض زمینی خصوصیات بھی اس میں تھی، جیسے شیطان اور اس کے وسوسے کا موجود ہونا۔ یہ نظریہ حقیقت میں پہلے اور دوسرے نظریے کا جمع ہے۔ قرآن میں بہشت آدم کا تذکرہ۔ خداوند متعال قرآن مجید میں سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کی خلقت کا تذکرہ کرتے ہوئے بہشت آدم کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآنی آیات کے مطابق حضرت آدم اور حوا کا پہلا محل سکونت بہشت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔